رحمان اور شیخ نذیر کے بیٹے قدیر کا موازنہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ رحمان کا دوسروں پر رعب اور دبدبہ تھا، لیکن اس کی لوگ عزت بھی کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں لوگ قدیر سے ڈرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اس کے ساتھ واسطہ نہ ہی پڑے تو اچھا ہے۔ اس کی میں اس طرح وضاحت کرتا ہوں کہ لوگ کتے سے ڈرتے ہیں اور ایک طرف ہو جاتے ہیں کہ کاٹ نہ کھائے۔ یہ مثال قدیر کی تھی۔ لوگ تندرست، توانا، اچھی نسل کے گھوڑے سے بھی ڈرتے ہیں کہ اس پر سوار ہوئے تو یہ گرا نہ دے، لیکن لوگ اس گھوڑے سے اس طرح نہیں ڈرتے جس طرح کتے سے ڈرتے ہیں۔ گھوڑے کو لوگ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ تھا فرق قدیر اور رحمان میں۔ شیخ نذیر نے قدیر کے لیے 2 گھروں سے رشتہ مانگا تھا، اور دونوں گھروں نے اسے کسی نہ کسی بہانے سے معذرت کر لی تھی۔ وہ عزت دار گھرانے تھے، یہ تو جانتے تھے کہ شیخ نذیر کے گھر میں دولت ہے، لیکن وہ لوگ عزت کو ترجیح دیتے تھے۔ تاج اور رحمان کے باپ نے تاج کا رشتہ قدیر کو دے دیا۔ اس میں رحمان راضی نہیں تھا، لیکن باپ کی عزت کا خیال کرتے ہوئے وہ چپ رہا۔ اس طرح تاج، جو ایک خوبصورت اور سلیقہ شوار لڑکی تھی، شیخ نذیر کے گھر آ گئی۔ کچھ دنوں بعد تاج کو پتہ چل گیا کہ وہ غلط گھر میں آ گئی ہے اور ایک ایسے آدمی کی بیوی بنا دی گئی ہے جو بڑا ہی گھٹیا اور اوچھا ہے۔ رات الگ اور بند کمرے میں قدیر اور تاج کے درمیان کیا باتیں ہوتی تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کا رویہ کیا تھا، یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ البتہ یہ بات کھل کر محلے میں نکل آئی کہ تاج اس گھر میں اور اس خاوند کے ساتھ ذرا سی بھی خوش نہیں۔ رحمان تاج سے ملنے جایا کرتا تھا، لیکن اس نے وہاں جانا بہت ہی کم کر دیا، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ رحمان کے ساتھ قدیر کا سلوک اچھا نہیں تھا، اور غالباً ایک آدھ مرتبہ قدیر نے رحمان کے ساتھ کچھ بدتمیزی بھی کی تھی۔ پولیس کے جو مخبر ہوا کرتے تھے، ان کی بیویاں ان کی مخبر ہوا کرتی تھیں۔ ان میں جو عقل مند اور چالاک ہوشیار تھیں، وہ ہمدردی اور چاپلوسی کا ہر حربہ استعمال کر کے دوسری عورتوں کے سینے کے اندر کا راز بھی نکال لاتی تھیں اور اپنے خاوندوں کو بتا کر تھانے تک پہنچا دیتی تھیں۔ ان عورتوں کے ذریعے مخبروں کو یہ راز معلوم ہوا کہ تاج ایک تو اس وجہ سے قدیر کو پسند نہیں کرتی تھی جو میں نے بیان کی ہے، لیکن اصل اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ تاج ایک اور لڑکے کو چاہتی تھی اور اس نے اسی لڑکے کے ساتھ شادی کا عہد کر رکھا تھا۔ یہاں تک پتہ چلا کہ رحمان بھی اسی نوجوان کو پسند کرتا تھا، لیکن اس نوجوان کا خاندان شیخ نذیر کے خاندان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ خاندان تھا تو متوسط طبقے کا، لیکن شیخ نذیر کے مقابلے میں اسے غریب خاندان ہی کہوں گا۔ شیخ نذیر کی بیٹیوں کے متعلق مخبروں کی رپورٹیں کوئی اچھی نہیں تھیں۔ ان کے رشتے طے ہو چکے تھے، لیکن کچھ ایسی وجوہات تھیں کہ شادیاں تھوڑے عرصے بعد ہونی تھیں۔ ان دونوں لڑکیوں کے متعلق جو رپورٹ مجھ تک پہنچی، اسے میں صرف ان الفاظ میں سمیٹ سکتا ہوں کہ شوباز تھیں اور اپنی نمائش کچھ زیادہ ہی کرتی تھیں۔ میں نے تقریباً ہر معزز اور عام مخبر سے یہ ضرور پوچھا تھا کہ ان دونوں لڑکیوں کا چال چلن کیسا ہے، اور کیا ان دونوں کا یا کسی ایک کا کہیں عشق و محبت کا چکر چل رہا ہے۔ میرے ان سوالوں کے جواب میں مخبروں نے ذرا مختلف رپورٹیں دی تھیں۔ کسی کو یہ یقین نہیں تھا کہ ان لڑکیوں کی یا ان میں سے کسی ایک کی کسی اور آدمی کے ساتھ محبت تھی۔ 3-4 مخبروں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اس خاندان میں پاکیزہ محبت کا شاید رواج ہی نہیں، اور اگر کسی کو یہ لڑکیاں چاہتی تھیں تو وہ ناجائز تعلقات ہی ہو سکتے تھے۔ میں دراصل معلوم یہ کرنے کی کوشش میں تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کسی ایک بیٹی کو ماں باپ زبردستی کسی کے ساتھ بیاہ رہے ہوں، اور وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو، تو اس لڑکی نے ماں باپ سے یوں انتقام لیا کہ اپنے چاہنے والے سے یہ واردات کروائی، اور اب اس لڑکی نے گھر سے بھاگ جانا تھا اور لوٹے ہوئے مال سے ہندوستان کے کسی اور شہر میں جا کر نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ مجھے ایسا کوئی جواب نہ ملا جو میرے اس شک کی تائید کرتا۔ یہ میرے لیے کوئی نئی اور حیران کن خبر نہیں تھی کہ ان لڑکیوں کے ساتھ صاف ستھری محبت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اگر تھی تو وہ ناجائز تعلقات تھے۔ دونوں لڑکیاں شوباز اور گھٹیا ذہن کی تھیں، اور یہ بھی میرے لیے اچنبھے والی بات نہیں تھی۔ جیسا باپ تھا ویسے ہی بیٹیوں کو ہونا چاہیے تھا، اور پھر حرام کی کمائی کی لعنت ایسی ہے کہ جس گھر میں حرام کی کمائی جائے گی، اس گھر کی اولاد کا کردار حلالیوں جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ قدیر اور اس کی بہنوں کے کردار کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسا ان کا تھا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ شیخ نذیر کے لٹ جانے کا مجھے ذرا سا بھی افسوس نہیں تھا، کیونکہ یہ سارا مال تھا ہی لوٹ مار کا۔ ایک تو بیٹا اڑا رہا تھا، اور پھر قدرت نے ایسا ہاتھ مارا کہ اتنی زیادہ مالیت کا زیور اور نقد رقم نکل گئی۔
مجھے سب سے پہلے شیخ نذیر کی نوکرانی اور اس کی جوان بیٹی کو شامل تفتیش کرنا چاہیے تھا، لیکن کچھ سوچ کر ان دونوں کو مشتبہوں کی فہرست میں کچھ نیچے کر دیا۔ ان پر مجھے گھر بھیدی ہونے کا شک تھا۔ اب شیخ نذیر کی بہو تاج کے متعلق یہ باتیں معلوم ہوئیں تو میں نے اس نوکرانی اور اس کی جوان بیٹی کی ضرورت محسوس کی۔ میرے ذہن سے ابھی یہ شک نہیں نکلا تھا کہ یہ واردات گھر کے ہی کسی فرد نے کروائی ہے یا گھر بھیدی کا رول ادا کیا ہے۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے 3 مخبروں سے اس نوکرانی اور اس کی بیٹی کے متعلق پوچھا تھا۔ تینوں نے متفقہ طور پر کہا تھا کہ بہت ہی غریب اور دیانتدار عورت ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو بیانے کے لیے محنت مزدوری کر رہی تھی۔ بیٹی کے متعلق بھی کوئی ایسی ویسی رپورٹ نہ ملی، البتہ یہ پتہ چلا کہ عقل اور ہوش والی لڑکی ہے اور اس کے چال چلن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا تھا کہ غریب کی بیٹی جوان ہو اور جال پھینکنے والے اس پر جال نہ پھینکیں۔ غریب کی بیٹی کا ہر کوئی عاشق بن جایا کرتا ہے، لیکن معلوم ہوا کہ یہ لڑکی صرف جوان تھی، کسی پہلو خوبصورت نہیں تھی، اور اس کا رنگ سانولا تھا، ملنسار اور خوش طبع تھی۔ میں نے اس ماں بیٹی کو تھانے بلوایا۔ ذرا دیر بعد نوکرانی اور اس کی بیٹی تھانے میں آ گئی۔ میں نے دونوں کو اکٹھے اندر بلا لیا اور بٹھا کر تسلی دی کہ وہ ڈرے نہیں، ان سے 2-4 باتیں پوچھنی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ لڑکی تو کچھ حوصلے میں تھی، لیکن اس کی ماں تو جیسے لاش ہی بن گئی تھی۔ اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا اور چہرہ بالکل ہی دبلا پتلا، جس کی ہڈیاں باہر نظر آ رہی تھیں۔ وہ بار بار میرے آگے ہاتھ جوڑتی تھی اور پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ جب ہاتھ جوڑتی تھی تو اس کے ہاتھ کانپتے نظر آتے تھے۔ میں نے ماں اور بیٹی کو اپنی خصوصی نظروں سے دیکھا، ان کے چہروں پر مجھے مجرمانہ ذہنیت کی ہلکی سی بھی جھلک نظر نہ آئی۔ میں نے بیٹی کو باہر بھیج دیا۔ بیٹی باہر نکلی تو ماں پہلے سے زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے بہلایا پھسلایا۔ میں اس سے شیخ نذیر کے گھر کے حالات معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ میری بات کا جواب دینے کے بجائے ہاتھ جوڑ دیتی تھی۔ آخر اس نے بتایا کہ وہ اس لیے ڈرتی ہے کہ اس نوکری سے محروم کر دیا جائے گا، اور شیخ نذیر کو پتہ چلا کہ اس نے اندر کی کچھ باتیں بتائی ہیں تو شیخ نذیر اسے مار بیٹھے گا اور اس کی بیٹی کے ساتھ نہ جانے کیسا گرا ہوا سلوک کرے۔ میں نے اسے تسلیاں اور دلاسے دیے، کچھ ہمدردی اور اپنائیت کے رنگ میں باتیں کیں، اور آخر تھوڑا سا ڈرایا اور دھمکایا بھی۔ اسے یقین دلایا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ آخر وہ بولنے پر آمادہ ہو گئی اور یوں بولی کہ وہ بہت کچھ دیکھتی رہی، لیکن اس طرح لا تعلق اور انجان بنی رہی جیسے اسے کچھ نظر نہیں آتا اور کچھ سنائی بھی نہیں دیتا۔ شیخ نذیر کی بیٹیوں کے متعلق اس نے کوئی اچھی بات نہ کی۔ اس نے مخبروں کی اس رپورٹ کی تصدیق کی کہ یہ دونوں لڑکیاں کسی کے ساتھ محبت نہیں کرتی تھیں، نہ ہی پاکیزہ محبت کو مانتی تھیں۔ ان کے ہاں دوستی کا مطلب کچھ اور تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ان کے دوست کون کون تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ کسی ایک کا نام نہیں لے سکتی کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں۔ اس نوکرانی نے تاج کے متعلق ایک انکشاف کیا۔ انکشاف یہ تھا کہ تاج اسلم نام کے ایک جوان آدمی کو بری طرح چاہتی تھی اور اس کا ارادہ اسلم کے ساتھ شادی کرنے کا تھا، لیکن تاج کے ماں باپ نے اسے قدیر کے ساتھ بیاہ دیا۔ مجھے یہ بتاؤ، میں نے پوچھا، کیا شادی کے بعد بھی تاج اسلم سے ملتی ملاتی تھی؟ نوکرانی نے وثوق اور اعتماد کے لہجے میں بتایا کہ تاج اسلم سے ملتی ہے، اور اس نے کئی بار دیکھا ہے کہ اسلم گلی میں سے گزرتا ہے تو تاج چھت پر چلی جاتی ہے اور منڈیر سے اسے دیکھتی رہتی ہے۔ نوکرانی نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ شیخ نذیر کے گھر کے قریب آ کر اسلم کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے۔ نوکرانی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاج اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں اسلم سے ملتی ہے۔ میں نے نوکرانی سے پوچھا کہ قدیر کے ساتھ تاج کس طرح رہتی ہے۔ نوکرانی نے بڑے صاف الفاظ میں کہا کہ ان دونوں کی آپس میں بنتی ہی نہیں۔ تاج جب چاہتی ہے اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاتی ہے اور جتنے دن چاہے رہتی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ قدیر اور تاج آپس میں کبھی کبھی لڑتے جھگڑتے بھی ہیں۔ قدیر کی ماں اور بہنیں اس طرح بیچ بچاؤ کراتی ہیں کہ قدیر کی طرفداری کرتی ہیں اور تاج کو برا بھلا کہتی ہیں۔ میں اس غریب اور بوڑھی نوکرانی کی حوصلہ افزائی کرتا چلا گیا اور ایسی اپنائیت کا اظہار بھی کیا کہ وہ پوری طرح میرے زیر اثر آ گئی۔ میرے ذہن میں ایک شک تھا، میں اس کے مطابق بات کر رہا تھا اور اس کی سن رہا تھا اور اسے لقمے بھی دیتا چلا جا رہا تھا۔ اس نوکرانی کے ساتھ میری گفتگو اور پوچھ گچھ کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی تھی۔ یہ سب سنانا محض بیکار ہے، صرف کام کی باتیں بتاؤں گا۔ نوکرانی کی زبانی معلوم ہوا
کہ قدیر کی ماں اور بہنیں تاج کو طنزیہ انداز میں یہ تاثر دیا کرتی تھیں کہ غریب گھرانے کی لڑکی ہے اور وہ خود بہت ہی امیر کبیر لوگ ہیں۔ میں نے نوکرانی سے بطور نمونہ کچھ باتیں پوچھیں۔ نوکرانی نے بتایا کہ قدیر کی ماں اکثر تاج سے کہا کرتی تھی کہ تمہارے پورے خاندان کو بما مکان ہم خرید سکتے ہیں۔ قدیر بھی تاج پر اپنی امیری کا رعب جماتا رہتا تھا۔ نوکرانی نے ایک اور بات یوں سنائی کہ تاج کو قدیر کی ماں نے اس قسم کی طنزیہ باتیں کہیں اور ماں باہر نکل گئی۔ تاج اپنے کمرے میں تھی اور نوکرانی اس وقت اس کمرے کی جھاڑ پونچھ کر رہی تھی۔ قدیر کی ماں طنزیہ واہی تباہی بک کر چلی گئی تو تاج کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نوکرانی نے تاج کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ خدا انصاف کرے گا۔ اس روز تاج بہت روئی اور نوکرانی اسے بہلاتی رہی۔ تاج نے کہا کہ میرا بس چلے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں اور ان کا کچھ نہ چھوڑوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ خدا نہ جانے کب انصاف دے گا، ان کے ساتھ تو کسی روز میں ہی انصاف کروں گی۔ نوکرانی نے اس قسم کی دو تین اور باتیں بتائیں جو تاج نے غصے کی حالت میں انتقام کے لب و لہجے میں کہی تھیں۔ ان باتوں کا لب لباب یہ تھا کہ تاج اس گھر میں سخت تنگ اور پریشان تھی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اذیت میں مبتلا تھی اور ان لوگوں سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ اس کے منہ سے یہی ایک بد دعا نکلتی تھی کہ یہ لوگ تباہ ہو جائیں اور انہیں پتہ چلے غربت ہوتی کیا ہے۔ نوکرانی نے مجھ پر واضح کر دیا کہ تاج اس گھر کی تباہی چاہتی تھی۔ نوکرانی کے موجودگی میں اس کی بیٹی کو اندر بلایا اور نوکرانی سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو بتا دے کہ ڈرے بالکل نہیں، اور جس طرح اس نے خود ہر بات بتائی ہے اسی طرح اس کی بیٹی بھی مجھ سے کچھ نہ چھپائے۔ نوکرانی نے اپنی بیٹی کی حوصلہ افزائی کی اور اسے کہا کہ تھانے دار صاحب بہت اچھے اور پیار والے آدمی ہیں، اس لیے ان سے کوئی پردہ نہ رکھنا اور یہ ہمارا پردہ رکھیں گے۔ میں نے نوکرانی کو یہ کہہ کر باہر بھیج دیا کہ اپنی بیٹی کی طرف سے بالکل مطمئن رہے۔ تھانے دار صاحب جی، اس لڑکی نے کہا، میں یتیم لڑکی ہوں اور ماں صرف میرے فرض سے فارغ ہونے کے لیے اس گھر میں نوکری کر رہی ہے۔ یہ مجھے نوکری نہیں کرنے دیتی۔ میں جو جانتی ہوں اور جو دیکھتی ہوں وہ بالکل سچ بتا دوں گی، لیکن آپ ہم غریبوں کا خیال رکھنا، ورنہ یہ دھن دولت والے ہمیں پیس کر باہر کھیتوں میں پھینک دیں گے۔ میں نے اسے اسی طرح تسلی دی اور اسے یقین دلایا جس طرح اس کی ماں کو دلایا تھا، اور کہا کہ وہ بے فکر اور بے غم رہے۔ میں نے سب سے پہلے تاج کے متعلق ایک بات کی۔ صاحب جی، اس لڑکی نے کہا، میں تاج بی بی کی ہر بات بتا دوں گی، لیکن ایک بات دل میں لکھ لیں کہ تاج بہت اچھی بی بی ہے اور اس پر اس گھر میں بہت ظلم ہو رہا ہے۔ میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گی اور چھپاؤں گی بھی کچھ نہیں۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ لڑکی کسی پہلو خوبصورت نہیں تھی اور اس کا رنگ سانولا تھا اور چہرے پر غربت کا تاثر تھا، لیکن یقین جانے کہ مجھے یہ لڑکی اچھی لگی، شاید اس لیے کہ پورے اعتماد کے ساتھ بات کرتی تھی۔ میں نے اس میں کوئی چالاکی اور ہیرا پھیری نہ دیکھی۔ اس نے بتایا کہ وہ تاج کی بہت حد تک رازدار تھی، لیکن اس کے پاس صرف اس وقت بیٹھتی تھی جب اس کی ساس اور نندیں گھر میں نہیں ہوتی تھی، یا دوپہر کے وقت کمروں میں کچھ دیر کے لیے سو جاتی تھیں۔ تاج اس لڑکی کی زبانی اسلم کو پیغام بھیجا کرتی تھی۔ یہ کوئی دہشت گردی یا تخریب کاری کے پیغام نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ یہ اگلی ملاقات کے وقت اور جگہ کے متعلق ہوتے تھے۔ نوکرانی کی اس بیٹی نے یہ بھی بتایا کہ تاج نے 2-3 مرتبہ اس قسم کی بات کہی تھی کہ لوگوں کے گھروں میں ڈاکے پڑتے ہیں اور چوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا جس میں ساری دولت اور سارا مال اسباب حرام کا ہے۔ لڑکی نے بتایا کہ ایک بار تاج نے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس علاقے میں اتنے زبردست اور مشہور ڈاکو ہیں، لیکن کوئی اس گھر کی طرف نہیں دیکھتا۔ مجھے کسی ڈاکو کا عطا پتہ اور ٹھکانہ معلوم ہو جائے تو میں اسے کہوں کہ آؤ، اس گھر میں بڑا مال ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لڑکی اتنی بھی عقل مند نہیں تھی کہ اپنے آپ ہی میرے مطلب کی باتیں کہہ رہی تھی، بلکہ یہ میری عقل تھی جو اس سے یہ باتیں اگلوا رہی تھی۔ میں سوال ہی ایسے پوچھتا تھا جو میرے کام کے ہوتے تھے، اور میں ایسے انداز سے پوچھتا تھا کہ اس لڑکی کو شک تک نہیں ہوتا تھا کہ میں اس سے بھید لے رہا ہوں۔ میں آپ کو بطور نمونہ بھی نہیں بتانا چاہتا کہ میرا انداز کیا تھا، کیونکہ اس طرح بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلم کی اور تاج کے بھائی رحمان کی خاصی گہری دوستی تھی۔ یہ اسے تاج نے بتایا تھا۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتی تھی کہ رحمان اور اسلم گہرے دوست ہیں۔ یہ لڑکی بھی تو گھر بھیدی ہو سکتی تھی۔ مجھے ابھی یہ شک بھی رفع یا مزید پختہ کرنا تھا، اسے ابھی میں نے ملتوی کر دیا۔ یہ لڑکی میرے ذہن میں کچھ اور ہی شکوک پیدا کر گئی تھی۔ میرے لیے اسلم کو شامل تفتیش کرنا ضروری ہو گیا تھا۔
میرا جونیئر سب انسپیکٹر اور ASI جرائم پیشہ افراد سے تفتیش میں دن رات مصروف رہتے تھے۔ ان افراد سے پوچھ گچھ اور تفتیش کا طریقہ کچھ اور ہی تھا۔ تھانے میں رات کے دوران چیخ و پکار سنائی دیتی تھی، لیکن ابھی تک انہیں کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ ان مشتبوں میں ایک بڑا ماہر نقب زن تھا جو قیدو کے نام سے مشہور تھا۔ اسے ایک اور نقب زنی میں 4 سال سزائے قید ملی تھی۔ اس وقت وہ جوانی کے آغاز کی عمر میں تھا، شاید ناتجربہ کاری کی وجہ سے پکڑا گیا تھا۔ اس کے 2-2.5 سال کے بعد وہ ڈکیتی کی واردات میں پکڑا گیا اور پھر اسے 4 سال سزائے قید ملی تھی۔ اب وہ ادھیڑ عمر تھا اور اس کا شمار نامی گرامی ڈاکوؤں میں ہوتا تھا۔ قیدو چونکہ بستہ بے کا رجسٹرڈ بدماش تھا، اس لیے رات کے وقت گاؤں سے غیر حاضر نہیں رہ سکتا تھا۔ معلوم ہوا کہ واردات کی رات وہ گاؤں میں موجود نہیں تھا۔ اگلے روز اسے تھانے بلایا گیا اور پوچھا کہ وہ رات کہاں تھا۔ اس نے بتایا کہ ساری رات پیر صاحب کے آستانے پر رہا ہے اور پیر صاحب نے اسے کہا تھا کہ 2 رات یہیں گزارے اور عبادت کرتا رہے۔ یہ اس علاقے کا مشہور پیر تھا اور اس گدی کی شہرت دور دور تک تھی۔ میرا جونیئر سب انسپیکٹر اس پیر کو تھانے میں بلانا بہت بڑی بے ادبی اور گناہ سمجھتا تھا۔ وہ پیر کے گھر گیا اور اس سے پوچھا کہ فلاں رات قیدو اس کے پاس آیا تھا اور کیا اس نے رات یہیں گزاری تھی؟ ہاں، پیر نے جلالی کیفیت میں جواب دیا۔ ہم جانتے ہیں اس پر پابندی ہے۔ وہ شام کے بعد آیا تھا اور فوراً واپس جانے کی کہہ رہا تھا، لیکن ہم نے اسے یہیں روک لیا۔ 2-3 مہینے پہلے وہ ہمارے قدموں میں توبہ و تائب کر کے ہمارا مرید ہو گیا اور ہم اسے پکا مومن بنا رہے ہیں۔ ہم نے اسے نفل پڑھوائے اور پھر ایک ورد بتایا جو ساری رات کرتا رہا تھا، اور فجر کی اذان کے وقت ہم نے اسے گاؤں جانے کی اجازت دی تھی۔ اسے اب مشتبہ سمجھنا چھوڑ دو، وہ نائب ہو چکا ہے۔ میرا یہ سب انسپیکٹر پیر صاحب سے متاثر ہی نہیں بلکہ مروب بھی تھا۔ میں اپنے اس سب انسپیکٹر کے جواب سے کچھ مطمئن نہ ہوا اور اسے کہا کہ پیر کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن قانون کے اور تفتیش کے قواعد و ضوابط کے کچھ اپنے تقاضے ہیں جو اسے پورے کرنے چاہیے تھے۔ سب انسپیکٹر نے کہا کہ اس نے 2 اور افراد سے تصدیق کروائی تھی کہ کیا قیدوں نے رات پیر صاحب کے ہاں گزاری تھی۔ میں بتا نہیں سکتا کہ سب انسپیکٹر نے جھوٹ بولا تھا یا وہ سچ کہتا تھا۔ واردات کو 5-6 دن گزر گئے تھے اور یہ واردات میرے لیے ایک چیلنج بن گئی تھی۔ میں نے اپنے مخبروں کو بلا کر کہا کہ وہ اسلم نام کے ایک شخص کے بارے میں رپورٹ دیں۔ ایک معزز اور بزرگ قسم کے مخبر نے اور 2 عام اور معمولی قسم کے مخبروں نے اسی وقت رپورٹ دے دی۔ رپورٹ یہ تھی کہ اسلم معمولی سے گھرانے کا جوان سال آدمی ہے، FA پاس ہے اور ایک ہندو وکیل کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس کی ہسٹری یہ بتائی گئی کہ میں جب اس تھانے میں آیا تھا اس سے 2-3 مہینے پہلے اسلم کی ایک آدمی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی اور اسلم نے اسے چاقو مارا تھا۔ اگر لوگ چھڑوا نہ لیتے تو اسلم اس آدمی کو قتل ہی کر دیتا۔ مضروب اونچے گھرانے کا فرد تھا اور اسلم جیسا جوان تھا۔ وہ تھانے چلا گیا اور اسلم کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن جس وکیل کے ساتھ وہ کام کرتا تھا اس وکیل نے راضی نامہ کروا دیا۔ اس وقوع کے مہینے کے بعد اسلم پر چوری کا الزام لگا اور اسے تھانے بلا کر مارا پیٹا گیا کہ وہ الزام قبول کر لے، لیکن وہ اقبالی نہ ہوا۔ اس کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی۔ اس ہندو وکیل نے اسے چھڑوا لیا تھا۔ اس کے بعد اسلم کو لوگ بدماش سمجھنے لگے، لیکن اس نے کبھی کوئی بدماشی والا کام نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد تو میں اس تھانے میں آ گیا تھا۔ میں نے یہ نام کبھی نہیں سنا تھا کہ اس نام کا کوئی بدماش ہے بھی یا نہیں۔ اب اسلم کے متعلق یہ رپورٹ ملی تو میں نے تاج کی ان انتقامی باتوں کو سامنے رکھا جو نوکرانی کے بیٹی نے بتائی تھیں۔ سوچ سوچ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلم میں یہ واردات کرنے یا کروانے کی صلاحیت اور جرت موجود ہے۔ یہ بھی سوچا کہ اس کا تعلق ایک بڑے قابل اور تجربے کار وکیل کے ساتھ ہے، اس لیے اسلم جرائم اور قانون کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ بھی اس کی بات چیت ہوتی رہتی ہوگی۔ یہ تو مجھے خاص طور پر بتایا گیا تھا کہ خاصا ہوشیار اور جرت مند آدمی ہے اور اچھے برے کی تمیز کرنے والا ہے۔ میں نے اسے تھانے بلوا لیا۔ وہ اب میرے سامنے آیا تو پہلا خیال یہ آیا کہ اسے میں نے قصبے کی کچہری اور پھر 25 میل دور ضلع کچہری اور سیشن کورٹ میں چند مرتبہ دیکھا ہے۔ میں نے کبھی بھی اسے کسی وکیل کا منشی نہیں سمجھا تھا، کیونکہ اس کا حال حلیہ اور ڈیل ڈول منشیوں والی تھی ہی نہیں۔ نہایت اچھا جسم اور اچھا قد تھا، شکل صورت بھی اچھی تھی۔ لباس امیرانہ تو نہیں تھا، لیکن صاف ستھرا قابل عزت لباس پہنتا تھا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس جوان آدمی کے سراپے میں ایک اچھا تاثر تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر اور انداز میں وہ ڈر یا گھبراہٹ دیکھی ہی نہیں
جو ان لوگوں کے چہروں پر آ جاتی ہے جو پہلی بار تھانے میں بلائے جاتے ہیں۔ اس شخص کے چہرے پر خود اعتمادی صاف نظر آتی تھی۔ اسلم سے سچی باتیں اگلوانے کے لیے مجھے کوئی زیادہ تگ و دو نہیں کرنا پڑی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے ایک آدمی کو چاقو مارا تھا اور پھر اس پر چوری کا الزام بھی عائد ہوا تھا۔ میں نے صرف اتنی بات نہیں کی تھی، یہ تو میں آپ کو مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ مجھے توقع تھی کہ وہ جھوٹ بولے گا اور اپنے آپ کو بے گناہ اور مظلوم ثابت کرے گا، لیکن اس نے ایسی کوئی حرکت نہ کی۔ اس نے بڑے اچھے انداز سے سنا دیا کہ اس نے چاقو کیوں چلایا تھا۔ یہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ میں نے شیخ نذیر کے بیٹے قدیر کا کردار جس طرح پیش کیا ہے، ایسے ہی کردار کا ایک آدمی اس قصبے میں رہتا تھا جو اپنے آپ کو ہیرو اور باقی سب کو اپنے مزارے یا نوکر سمجھتا تھا۔ اس اوچھے شخص نے ایک شریف اور ذرا کمزور گھرانے کی لڑکی کے ساتھ ایک گلی میں چھیڑ خانی کی۔ اسلم ادھر سے گزر رہا تھا۔ وہ اوچھا آدمی لڑکی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اسلم نے اسے روکا تو وہ اسے اپنی توہین سمجھ کر اسلم کو برا بھلا کہنے لگا۔ اسلم کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ لڑکی ہے کون، وہ اتنا ہی جانتا تھا کہ یہ لڑکی مسلمان ہے۔ اسلم نے مجھے بتایا کہ وہ اس طرح کی دھمکی برداشت نہیں کر سکتا جس طرح سے اسے اس آدمی نے دی تھی۔ اس شخص نے اسلم سے کہا تھا کہ یہ تیری چاچی تو نہیں لگتی، میرے سامنے آئے گا تو میں گردن مروڑ دوں گا۔ اسلم اس کے آگے آ گیا اور اسے کہا کہ تم نے ایک قدم بھی اس لڑکی کے پیچھے اٹھایا تو پھر دیکھنا گردن کس کی مروڑی جاتی ہے۔ وہ شخص اپنے آپ کو نواب یا مہاراجہ سمجھتا تھا۔ اس نے اسلم پر ہاتھ اٹھایا۔ اسلم نے چاقو نکال لیا اور اس طرح ان کی لڑائی ہوئی۔ لوگوں نے چھڑوا دیا لیکن اس شخص کا خون بہہ رہا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تو شدید زخمی ہو گیا ہے۔ وہ تھانے چلا گیا۔ مخبر نے مجھے پہلے ہی جو رپورٹ دی تھی اس کی تصدیق اسلم نے کر دی۔ قبلہ انسپکٹر صاحب، اسلم نے کہا، مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ لڑکی ہے کون۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمان ہے اور کسی شریف گھرانے کی بچی ہے۔ میں اس شخص کو اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اور اب تو وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ جس کسی کی بیٹی یا بہن کو چاہے چھیڑ سکتا ہے، اور ان بڑے لوگوں کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہی نہیں۔ میں چھوٹے یعنی مالی لحاظ سے چھوٹے خاندان کا آدمی ہوں، لیکن عزت کے لحاظ سے میں بڑا ہی امیر کبیر ہوں۔ خدا کی قسم لوگ درمیان میں نہ آ جاتے تو شاید میں اس شخص کو قتل ہی کر دیتا۔ پھر میں نے اسلم سے پوچھا کہ اس پر چوری کا جو الزام لگا تھا اس کی کیا حقیقت تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ بڑے چودھریوں کا بیٹا تھا اور اسلم نے اسے زخمی کر دیا تھا، لیکن اس ہندو وکیل نے تھانے دار سے مل ملا کر معاملہ راضی نامے کی صورت میں رفع دفع کر لیا تھا۔ اس گھٹیا شہزادے کے باپ نے یہ انتقامی وار کیا کہ چوری کی ایک واردات ہو گئی تو اسلم کو گرفتار کروا دیا اور 2 جھوٹے گواہ بھی پیش کر دیے۔ چوری واقعی ہوئی تھی جس کے متعلق اسلم کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہ ان چودھریوں کا اسلم پر انتقامی وار تھا، لیکن اسلم نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا کہ خدا میری حمایت میں تھا۔ میں کبھی تصور میں نہیں لایا کہ میں چوری بھی کروں گا۔ خدا نے میری مدد یوں کی کہ ان دونوں گواہوں کو تھانے میں ہی تھانے دار نے جھوٹا ثابت کر دیا اور مجھے بے گناہ قرار دے کر چھوڑ دیا۔